السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی اہم ویڈیو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی، اور سوال کرنے والے نے بڑا ہی عجیب و غریب سوال کیا کہ اکثر لوگ، آپ بھی ناظرین دیکھیں گے، اکثر لوگ ہمارے امت مسلمہ کے اندر بھی یہ کہتے ہیں جی اللہ انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ تو وہ صحیح البخاری کی حدیث لیتے ہیں کہ جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ انسان کے اندر موجود ہے۔ تو آئیے ناظرین، پہلے ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی اسی والا سے ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں بھیجناتھ گپتا جی بول رہا ہوں، اور میرا کہنا ہے کہ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے۔ اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں، تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے نہیں۔ انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میں میری جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور آپ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ کو تو دیکھا نہیں، انہوں نے صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے زندگی میں، انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے، وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے۔ یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے، اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ ہوپ دان سے کوشچن۔ جی، مائک نمبر 4 میں جو خاتون ہے سوال کر سکتی ہیں۔ میرا نام رامیشوری شاہو ہے۔ میرے لڑکے نے اسلام دھرم اپنایا ہے، ہم ہندو دھرم کو مانتے ہیں، تو بچے لوگ کون سا دھرم شادی کر لیے؟ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے، اپنا لیا ہے، تو آپ کا سوال کیا ہے ابھی؟ تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے، تو کون سے بچے؟ اس کے بچے یا آپ کے بچے؟ میرے بچے، اس کے بچے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے، تو مسلم ہو گیا ہے، شادی کر لی ہے، اسلام دھرم قبول کر چکا ہے، اس کے بچے کیا دھرم مانیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ، چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے، مطلب وہ مسلم جیسا پیدا ہوتا ہے۔ مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے، مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے۔ تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو، وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، وہ مسلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے، اپنے ٹیچر کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شرک کرنے لگے، وہ آنکھ کی عبادت کرنے لگے، اس وقت وہ غیر مسلم ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، کنورٹ از اے رانگ ورڈ، کنورٹ کہنا غلط لفظ ہے۔ کنورٹ مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا، صحیح لفظ ہے ریورٹ۔ ریورٹ مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا، پھر غیر مسلم بنا، پھر سے مسلمان بنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے، شادی کر چکا ہے، بچہ کیا ہے؟ بچہ مسلم ہوگا۔ وہ الگ بات ہے اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی، ہو سکتا ہے وہ بت پرستی کرنے لگے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے، پھر وہ مسلم سے غیر مسلم ہوگا۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا۔ ہوپ دان سے کوشچن۔
مائک نمبر 5 میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال کریں، نہیں تو مائک نمبر 1 میں ایک غیر مسلم بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، مائک نمبر 2 سے سوال کر لیجیے. Namaste, my name is Pratik Sriranga Barge and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say مجھے سر جی کا جو اسپیچ تھا وہ بہت اچھا لگا اور میرے من میں اسلام دھرم کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی وہ ایک چٹکی میں ختم ہو گئی. اور میرا پہلا سوال سر جی سے یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ایک سوال کا جواب یہ کر لیجیے پھر انشاءاللہ دوسرا سوال کریں. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے. ایک چٹکی میں اس کے سارے غلط فہمیاں اسلام کی دور ہو گئی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے؟ اس سوال کے دو رخ ہو سکتے ہیں. دو رخ آپ کامر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ اور بھگوان ایک ہے؟ ہاں ایک ہے. ایک ہی ہے، دو تو نہیں ہے. اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے. اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو اللہ اور بھگوان، جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے، تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے، وہی ہے. لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھیکاری ہے ان کی بات سنیں گے، جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے، کتاب کے پیغام سے دور ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی. جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کسج جنیتا نہ چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے. بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی والد نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے. لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ناتس پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما کا مطلب ہے عکس، پینٹنگ، پکچر، پورٹریٹ، اسٹیچو، آئیڈل. اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. یہ دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں ناتس پرتیما استی، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا، ہندو مذہبی کتاب کا برہم سوتر میں کہا گیا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the تو خالق، مالک، ایشور، بھگوان، اللہ کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. ہمیں صرف اس اکیلے ایشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. ہوپ دان سے کوشچن. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی ہے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور میری دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی دے. تو ناظرین، اگر اس حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس حدیث سے مراد یہ نہیں ہے. اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اس ہاتھ سے یہ حرام کردہ چیزوں کو پکڑتا نہیں ہے، مراد یہ ہے. اور ان کا میں پاؤں بن جاتا ہوں، یہ برائی کی طرف اس پاؤں سے چل کے جاتا نہیں ہے. اور ناظرین، یہ کان بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی یعنی کہ فوج اپنے کانوں سے گفتگو سنتا نہیں ہے. تو ناظرین، اس حدیث سے تو مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ انسان کے اندر موجود ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے قدم بن جاتا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ برائی کی طرف اس قدموں سے چل کر نہیں جاتا۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں کے اندر شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔